الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم. صدق دل سے درود شریف کی تلاوت فرمائیں. قابل تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، فقط ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبیں کو السلام علیکم. آج پہلی بار کلاس والا میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی دعوت پر اور عزیزم رانا محمد تنویر صاحب کی ترغیب پر سرگودا سے سفر کر کے آپ کے یہاں حاضر ہوا ہوں. اللہ رب العزت میری حاضری، آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرات علماء کرام، سٹیج پر اور سٹیج کے دائیں بائیں جلوہ فروز ہیں اور حضرت مفتی صاحب مسند ارشاد پر تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ تفصیلی اور مفصل خطاب تو انہی کا ہوگا. علماء کرام کے سامنے میری حیثیت تو ایک طفل مکتب کی سی ہے. بہرحال بڑے مختصر وقت میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. امید ہے آپ محبت سے سماعت فرما لیں گے. عزیزم حافظ ظفر شہزاد صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو سنا رہے تھے اور ترنم میں سنا رہے تھے. سر کے بعد بے سرے کو سننا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ چونکہ میں زیادہ سمع خراشی کا باعث نہیں بنوں گا تو آپ تھوڑا سا وقت تو برداشت کر ہی لیں گے. اور یہ میں جملہ بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں برداشت کرنے کا، چونکہ آپ سے پہلی ملاقات ہے اور پہلی ملاقات کہیں بوجھ نہ بن جائے اس بات کا میں بھرپور خیال رکھوں گا. رانا محمد تنویر صاحب اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں اور ان کی محبت کی وجہ سے ہی اتنا لمبا سفر ہو سکا. جیسے ہی صبح فجر کا وقت ہوتا ہے ایک شخص آتا ہے مسجد میں، لاؤڈ سپیکر آن کرتا ہے اور اذان شروع کر دیتا ہے. اسے مؤذن کہا جاتا ہے، مؤذن کہتے ہیں. اذان کہتے ہیں بلاوے کو، اور مؤذن جو بلاتا ہے. میری حیثیت ایک مؤذن کی سی ہے. میں گلی گلی، نگر نگر، قریہ قریہ، چپا چپا، شہر شہر اور کئی ملکوں میں گھوم کر ایک اذان دیا کرتا ہوں. جو مسجد میں آ کر اذان دیتا ہے وہ عرف عام میں بلاوا ہے عمل کی طرف. وہ بلاوا ہے عمل کی طرف. اور جو میں اذان دیتا ہوں میں بلاتا ہوں عقیدے کی طرف. اور علماء تشریف فرما ہیں، علماء سے پوچھئے گا کہ عمل بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے.
عقیدہ نہ ہو اللہ عمل قبول نہیں فرماتے۔ بس اذان کے میں نے فقط 4 جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ محبت سے مجھے سماعت کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں دعویٰ کیا، الہکم الہ واحد، الوہیت کا دعویٰ، ربوبیت کا دعویٰ، الہ ہونے کا دعویٰ، معبود ہونے کا دعویٰ، مسجود ہونے کا دعویٰ۔ الہکم الہ واحد، میں الہ ہوں، میں معبود ہوں۔ جتنا بڑا دعویٰ ہو اتنی بڑی دلیل ہوتی ہے۔ وکلاء حضرات عدالتوں میں دلائل پر جرا کرتے ہیں، دلیل ٹوٹ جائے تو دعویٰ ٹوٹ جاتا ہے۔ جتنا بڑا دعویٰ ہو اتنی بڑی دلیل ہوتی ہے۔ دعویٰ الہکم الہ واحد، ساری کائنات کا میں الہ، اور صرف یہاں تک بات نہیں، الہکم الہ واحد، میں الہ اور میں اکیلا الہ، میں معبود اور میں اکیلا معبود۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے۔ ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے یا قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے۔ تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے۔ تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے۔ اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے۔ یکتا ہے یگانا ہے تو وحد سمد ہے، مشکل سے مشکل تو بچاتا تو ہے۔ ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے۔ پر قصہ عزیر کے قرآن گواہ ہے، مردوں کو سرے عام جلاتا تو ہے۔ پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، الہکم الہ واحد، میں الہ، میں اکیلا الہ۔ اب اگر تھوڑی سی اور توجہ ہو آپ کی تو اس جملے میں ایک ہلکا سا غوطہ لگا لوں۔ جوانوں تھوڑی سی زبان ہلا دو، اتنے سنگ دل بھی نہ بنو، کچھ تو مروت سیکھو، تم پہ مرتے ہیں تو کیا مار ہی ڈالو گے۔ الہکم الہ واحد، میں اکیلا الہ، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا۔ دیکھ تیرے گاؤں میں، تیرے شہر میں، تیرے ڈیرے پر ایک بھینس بندھی ہے، بھینس کا رنگ کالا، اس کے پیٹ کے اندر میں نے ایک مشین کو فٹ کر دیا، من بین فرث ودم، ایک طرف گوبر بدبودار ہے، ایک طرف خون ہے، لیکن اپنے پیالے پہ نگاہ دوڑا، غٹ غٹ کر کے پی جاتا ہے، جسے اس پیالے پہ پی جانے سے پہلے رک جا، ٹھہر جا، دیکھ تو صحیح، خالص۔ اب جنہیں تو سمجھ آ رہی ہے تھوڑا سا مسکرا دو، ہر بات پہ بخیلی اچھی نہیں ہوتی۔ اور علماء، پھر میں بار بار عرض کروں گا، علماء بیٹھے، علماء سے پوچھیے گا، حضور کا فرمان ہے بخیل بندے کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی بخیل بندے کو، اور جنت کی خوشبو کئی میلوں سے آتی ہے۔
اس کا مطلب ہے ایسا بندہ جنت سے بہت دور ہوگا. کیوں حضرت؟ وحدت کے برے جام پلاتا تو ہے، الوہیت کا دعویٰ، ربوبیت کا دعویٰ، میں الہ، میں اکیلا الہ، میں اکیلا مسجود، میں اکیلا معبود. اور یہاں پر ایک جملہ اور میرے ذہن میں آ گیا، اگر تھوڑی سی آپ اجازت دیں تو. میں نے ویسے کہا تو یہ تھا رانا صاحب سے بھی اور حضرت جی سے بھی کہ میں بڑا تھوڑا سا وقت لوں گا، لیکن نہیں حضرت نہیں. اچھا نہیں آپ اپنا وقت حضرت آپ بیان فرمائیں گے، یوں نہ کریں. یہ تو غصہ ہو رہا ہے میرے خیال میں. اچھا آپ تھوڑا سا بولیں گے؟ یہ سارا وقت میرا منت کرنے میں لگ جائے گا. میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں توحید پر، اگر اجازت ہو تو. ناراض تو نہیں بیٹھے ہو؟ دیکھیے، آپ کا گھر ہے، اس گھر کا ایک داخلی دروازہ ہوتا ہے، اس سے داخل ہو کے آپ اندر تشریف لاتے ہیں. آپ کی دکان ہے، ایک اس کا داخلی دروازہ ہے. اس مسجد کا یہ داخلی دروازہ ہے، اس سے گزر کر میں بھی حاضر ہوا، آپ بھی تشریف لائے. اسلام کا داخلی دروازہ بھی ہے، اسلام کا داخلی دروازہ. اشہد ان لا الہ و اشہد ان محمدن، یہ اسلام کا داخلی دروازہ ہے. آ گئے. لیکن سنیے، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، یہ اتنا سادہ سا لفظ ہے. یہ بھی وہ لفظ ہے جو آپ کے ماحول میں، آپ کے معاشرے میں بولا جاتا ہے. کسی کا خود کیس چل رہا ہو تو اس سے دوست آپ پوچھتے ہیں کہ تیرا وہ کیس چل رہا تھا کیا بنا؟ وہ جواب دیتا ہے بننا کیا تھا، جج نے کہا اگلی پیشی پہ شہادت ہے، گواہ لانا. سر ہلا دو. اگلی پیشی پہ گواہ لانا شہادت ہے. وہ دوستوں کے پاس آ کے کہتا ہے کہ جج نے کہا ہے گواہ لانا، تو تم ہو نا میرے گواہ؟ ہاں ہم ہیں. کیونکہ وہ خوش ہوتا ہے وہاں پر، یہ بھی کوئی کام ہے کہ گواہ لانے ہیں، لے آؤں گا. کرکٹ کے میچ پہ میرے گواہ ہیں، میں دسترخوان سجاتا ہوں میرے گواہ ہیں، چائے کی پیالی پہ میرے گواہ ہیں، تاش کے پتوں پہ میرے گواہ ہیں، حقے کی محفل سجتی ہے میرے گواہ ہیں، میں لے آؤں گا. دوست پوچھے کیا بنا؟ جج نے کہا گواہ لانا. ہو نا میرے گواہ؟ ہاں ہم ہیں. تم جانتے ہو نا میں اس کیس میں سچا ہوں؟ ہاں ہم جانتے ہیں. عدالت میرے ساتھ چلو گے نا؟ تو وہ کہے کہ ہم یہاں تو تیرے گواہ ہیں، عدالت میں تیرے ساتھ نہیں جاتے. ایمانداری سے بتاؤ، آپ انہیں سجن کہو گے؟ کھل کے بولو، کھل کے بولو. کیوں؟ جہاں ضرورت تھی وہاں سے پھر گیا، جہاں گواہی کی ضرورت تھی وہاں سے منکر ہو گیا، جہاں گواہی کی ضرورت تھی وہاں سے مکر گیا، یو ٹرن لے لیا. یہ تو آج کل بولا جاتا ہے لفظ. میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ پھر گیا، مکر گیا. جو جہاں ضرورت ہو وہاں گواہ نہ بنے. تو اسے سجن نہیں کہتا، تو اسے اپنا نہیں کہتا. کیا سمجھ رکھا ہے رب کو؟ گھر میں، آپ میری اذان سنیے گا، گھر میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر رب کی توحید کا اعلان ٹھیک ہے، لیکن جہاں کوئی توحید پہ حملہ آور ہو وہاں اس کی توحید کا گواہ بننا، اسے ایمان کہتے ہیں. گھر میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر ختم نبوت کی بات کرنا ٹھیک ہے، لیکن جہاں کوئی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے وہاں ختم نبوت کا گواہ بننا، اسے ایمان کہتے ہیں. حاتم تائی کا نواسا دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا.
ادھر حاتم تائی کا نواسا آ کر بیٹھا، ادھر پیارے آقا کا نواسا حسین آ کر بیٹھ گیا۔ حاتم تائی کے نواسے نے اپنے نانا کی سخاوت کے قصے چھیڑ دیے۔ میرا نانا ایسا سخی تھا، میرے نانا کا محل تھا، محل کے 8 دروازے تھے، اس نے اپنے در سے لینے والوں کے لیے 8 دروازے دکھا رکھے تھے، ادھر سے آ کے لے لینا، یہ بند ہوا ادھر سے آ کے لے لینا، یہ بند ہوا ادھر سے آ کے لے لینا، یہ بند ہوا ادھر سے آ کے لے لینا۔ وہ جب چپ ہوا اب حسین بولا۔ حسین بول کے کہتے ہیں تیرے نانا نے اپنی قوم کو لینے کے لیے 8 دروازے دکھا رکھے تھے، میرے نانا نے اپنی امت کو لینے کے لیے ایک ہی دروازہ دکھا رکھا۔ تیرے نانا نے بتا رکھا تھا یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا، گویا اس نے بتا دیا تھا یہ دروازہ کبھی بند ہو سکتا ہے، کبھی یہ دروازہ بند ہو سکتا ہے، کبھی اس دروازے والے کو اونگ آ سکتی ہے، کبھی اس دروازے کا مجاور اعلان کر سکتا ہے کہ سال میں ایک ہی بار کھولا جائے گا، اور جو میرے نانا نے دروازہ دکھایا تھا ساتھ بتا دیا تھا دن میں آ تیری مرضی، رات میں آ تیری مرضی، صبح میں آ تیری مرضی، شام میں آ تیری مرضی، صحت میں آ تیری مرضی، بیماری میں آ تیری مرضی، خوشحالی میں آ تیری مرضی، تندرستی میں آ تیری مرضی، چھوٹا ہے آ بڑا ہے آ، عورت ہے آ مرد ہے آ، جہاں ہے وہیں پر آ، اس کے دربار میں آ کر جبین نیاز چکانا تیرا کام ہے، اور تیرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دینا میرے رب کا کام۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں عرض کرنے چلا تھا کہ وحدت کے بھرے جام پلاتا، اللہ فرماتے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، دیکھ اس بھینس کے پیٹ میں نے ایک مشین کو فٹ کر دیا، ایک طرف گوبر ہے ایک طرف سرخ رنگ کا خون ہے، لیکن پیالے پہ نگاہ دوڑا خالص، اس پیٹ میں، اس پیالے میں، اس دودھ میں نے گوبر کی بو کو نہیں آنے دیا، خون کی رنگت کو نہیں آنے دیا۔ اللہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میرا یہ جملہ ضائع نہ کرنا کلاس والو، میرا یہ جملہ ضائع کرنا دکھ ہوگا۔ اللہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بھینس کا تذکرہ قرآن میں کیوں؟ اس کے پیٹ میں گوبر ہے، یہ تذکرہ قرآن میں کیوں؟ اس کے پیٹ میں خون ہے، یہ تذکرہ قرآن میں کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، دیکھ جس طرح میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے نا، اب اگر تو میرا بندہ ہے تو سجدہ مجھے خالص کر۔ سبحان اللہ۔ میں نے دودھ کے پیالے میں گوبر کی بو کو نہیں آنے دیا، تو سجدہ ایسے کر اس سجدے میں شرک کی بو نہ ہو۔ میں نے دودھ کے پیالے میں خون کی رنگت کو نہیں آنے دیا، تو سجدہ مجھے ایسے کر اس میں بدعت کی رنگت نہ ہو۔ میں نے دودھ کے پیالے میں بھینس کی سیاہی کو نہیں آنے دیا، تو سجدہ مجھے ایسے کر اس میں رسموں کی سیاہی نہ ہو۔ ہاں ایک اور جملہ میرے ذہن میں آ گیا، لیکن وہ بڑا جلدی میں ختم کر دیتا ہوں، بوجھ نہیں بنوں گا انشاءاللہ آپ پر۔ اللہ فرماتے ہیں من بین، بعد میں میرے ساتھ یہ نہ کہنا اللہ میں تو بڑا مجبور تھا، میرے ارد گرد تو بڑے گندگی کے اڈے تھے، میں تو ان کی وجہ سے مجبور تھا، میں کیا کرتا، پھنسا ہوا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں من بین، دیکھ تو صحیح دودھ کن گندگیوں میں پھنسا ہوا تھا، کہیں سائیڈ سے نہیں تھا، سائیڈ سے نہیں تجھے دیا، من بین گوبر اور خون کے درمیان تھا، تجھے دودھ کا لطف آیا ہی تب جب ہر گندگی سے نکال کے خالص تجھے دیا، میری بھی رضا آئے گی ہی تب جب ہر گندگی سے نکل کر خالص مجھے پکا دے۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ دعویٰ الوہیت کا، صاحبان توجہ ہے میری جانب؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دعویٰ الوہیت کا اللہ دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار
والفلک التی تجری فی البحر، زمین و آسمان کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا، واختلاف اللیل والنہار، دن کے آنے رات کے جانے، رات کے آنے دن کے جانے کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا، والفلک التی تجری فی البحر، پانی کو دیکھو، پانی کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا، میں نے اتنا لطیف بنایا ہے پانی کو، اتنا لطیف ہے، اتنا نازک ہے کہ ندی میں نہر میں کھڑے ہو کر یوں مٹھی میں لینا چاہو آپ کی مٹھی میں نہیں آئے گا، لیکن اس کی لطافت کو میں نے پاور کیسی عطا کر دی کہ اس کے اوپر زمین کو ٹکا دیا۔ اس پانی کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ صاحبان توجہ، میں نے عرض کیا کہ میں نے صرف 4 لفظ پیش کرنے ہیں آپ کی خدمت میں، 2 میں نے کر دیے۔ دعویٰ الوہیت کا، مفتی عویس صاحب، دلیل ان فی خلق السماوات والارض۔ دوسرا دعویٰ محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، میرا محبوب رسول ہے، میرا محبوب رسول ہے۔ اور صرف ایک رسول کی بات نہیں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، رسول نہیں الرسول۔ ہائے ہائے ہائے، اوکھی ہوگی بات، چلو کوئی بات نہیں، قاضی ہے تو اوکھا نہیں لیکن بات نہیں اوکھی تو نہیں کیا کرتا، سوکھی سی کرتا ہے۔ میں تو طالب علموں کو بھی خادم ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں رسول نہیں الرسول، یہ نہیں فرمایا قد جاءکم رسول، نہیں، قد جاءکم الرسول۔ رسول پہلے آتے رہے، یہ رسولوں کا رسول ہے، نبی پہلے آتے رہے، یہ نبیوں کا نبی ہے، پیغمبر پہلے آتے رہے، یہ پیغمبروں کا پیغمبر ہے، رسول نہیں الرسول۔ جیسے انگلش میں کسی لفظ سے پہلے THE دا لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے، عربی میں کسی لفظ سے پہلے الف لام لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رسول نہیں الرسول آ گیا، آنے والے پہلے آتے رہے لیکن اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے بے تاب جن کے لیے سارا زمانہ تھا، وہ آئے مسترب تھی جن کے لیے وادی بطحا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا، ارے لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترسا۔ رسول نہیں الرسول آ گیا، میرا پیارا آ گیا، میرا حبیب آ گیا، میرا محبوب آ گیا، آمنہ کا لال آ گیا، عبداللہ کا در یتیم آ گیا، صدیق کا یار آ گیا، بلال کا غمخوار آ گیا، وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا چھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، وہ سن کی نزاکت امنوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و والا، تو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، جمال معلیٰ کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے، ہیرا سے وہ سوئے فران آ گیا ہے، روایت بتانے آسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، پھر ذرا کہو سبحان اللہ۔ نبوت کا تالا
اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ بولیے، خوش ہو کے بولو، خوش ہو کے قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ نے میرے آقا کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے آقا آخری نبی ہیں، جو پہلے آئے وہ صرف نبی، آقا نبیوں کے نبی، جو پہلے آئے وہ صرف رسول، آقا رسولوں کے رسول، جو پہلے آئے وہ صرف پیغمبر، آقا پیغمبروں کے پیغمبر، جو پہلے آئے ان کے لیے صرف نبوت، آقا کے لیے ختم نبوت، جو پہلے آئے ان کی نبوت محدود، آقا کی نبوت لامحدود، جو پہلے آئے ان کی نبوت تو پھیلی، آقا کی نبوت ذاتی، جو پہلے آئے ان کی نبوت کے بعد نبوت، آقا کی نبوت کے بعد قیامت، جو پہلے آئے ان کے لیے کتاب اللہ، آقا کے لیے کلام اللہ، جو پہلے آئے ان کا معراج فرش پر، آقا کا معراج ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاس درخشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھرو جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا، دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابوبکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا، اب قیامت تلک ہے، قیامت تلک ہے، قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر کہا وہ ضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگ منو دل چ داد دن حالانکہ میں ذکر بالجہر دا قائل ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پریشان تو نہیں بیٹھے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا دعویٰ محمد الرسول، میری گل یاد ہے تمہیں؟ دوسرا دعویٰ محمد الرسول اللہ۔ توجہ، الوہیت کا دعویٰ، دلیل زمین و آسمان۔ بڑی توجہ، میں وقت انشاءاللہ ضائع نہیں کروں گا آپ کا۔ دوسرا دعویٰ محمد الرسول اللہ، محبوب کی رسالت کا دعویٰ۔ اللہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ زمین و آسمان کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا، میرے محبوب کے یاروں کو دیکھو محبوب کی رسالت سمجھ آؤں گا۔ آپ نے بڑی ہولی سی سبحان اللہ کہی، اور کئی لوگ اس وجہ سے بھی نہیں بولتے حضرت
کہ یہ گل منو پہلے پتہ ہے. توجہ, منو بھی 18-20 سال ہو گئے سٹیج تے آیا. کئی بندے اس واسطے بھی نہیں, میں بھی ساری زندگی چہرے ہی پڑھے اور کام کی کیتا ہے. کئی بندے اس واسطے بھی نہیں بولتے بھی یہ گل تے منو پہلے, یہ گل منو بھی پتہ ہے بھی تنوں پتہ ہے. میں کہ میری حیثیت ہے موزن علی, ہائے ہائے ہائے, میری حیثیت ہے. انہیں جڑی اذان دینی ہے وہ تنوں پتہ ہے. حضرت انہیں جڑی اذان دینی ہے تو پتہ, لیکن حضور فرماندے ہیں جڑی اذان دے اس وقت چپ بھی کر جایا کر تے او دے نال نال او لفظ دہرایا کر. میں اذان دے رہے ہیں عقیدے دی. صاحبان توجہ ہے. دوسرا دعویٰ محمد الرسول اللہ, محبوب دی رسالت. میں ہون نچوڑ تہاڈے دامن چ پیش کرن لگا. صدائے عشق ہوں, نذرانہ دل لے کے آیا ہوں, یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں. زہے جذب و کشش یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو, مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا ہوں. الوہیت پر دلیل بنایا زمین و آسمان کو. اس انداز سے سنیے گا کہ یہ بات آپ آگے سنا سکیں. جیسا ہی نئے مہمان تشریف لائیں گے رانا صاحب اور جو وہاں پہ کھڑے ہیں حضرات, مزہ لے سنن میری گل. جیسے ہی نئے مہمان تشریف لائیں گے وہ ابھی جوتے نہیں اتاریں گے, میں مائک چھوڑ دوں گا انشاءاللہ. آپ خاطر جمع رکھیے اس بات کو. نہیں حضرت, مہمان کے اکرام میں یہ ہونا چاہیے. اب آپ سنیں گے جی, مجھے میری بات سنیں گے. میں بس میں چھوڑ رکھنے لگا ہوں, میں جا رہا ہوں انشاءاللہ, جلدی جلدی آپ کی جان چھوڑنے لگا ہوں. ہاں حضرت کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں, اور جو کہا کرتے تھے کہ نہیں گھبرانا وہ خود گھبرو کے چلے گئے. کیا خیال ہے, آج کل تو وہ خود گھبرائے ہوئے. توجہ, بات پھر کہیں اور نکل جائے گی. الوہیت پر زمین و آسمان کو دلیل بنایا, رسالت پر صحابہ کو دلیل بنایا. نہیں, ذوق والے کے لیے جملہ یوں عرض کرتا ہوں, الوہیت پر دلیل سورج, چاند, تارے, پانی, ہوا, فضا, خلا. رسالت پر دلیل ابو بکر, عمر, عثمان, علی, معاویہ, طلحہ, سعد, سعید, عبد الرحمن, ابو ہریرہ. دلیل ٹوٹ جائے دعویٰ ٹوٹ جاتا ہے, دلیل ختم ہو جائے دعویٰ ختم ہو جاتا ہے. میں یہ آل نظر کے حوالے کر رہا ہوں, اور یہ میرا استدلال ضائع نہ کیجئے گا. یہ کتابوں میں نہیں ملے گا, خطابوں میں بھی نہیں ملے گا. صوفی جی سر نہ ہلاؤ نا, زبان ہلاؤ تھوڑی جی. میرا یہ استدلال ضائع نہ کرنا, دکھی ہوگا, اور زیادہ سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں, اور آپ بھی میرا کیا کر سکتے ہیں. میں کوئی ووٹ لینے تھوڑی آیا ہوں. ووٹ تو آپ نے دینے اسے ہیں جسے والے وعدہ کرنا ہے. وعدہ اس سے کیا کہا کرتے ہیں کہ ووٹ تنو دینے نے 10 نالیاں پکیاں کرائیں گا. پاکستانی عوام کے ووٹ کا معیار دیکھو. میرے بوئے تو میٹر لوائیں گا, ایویں گل ہے نا. میرے بچے نو نوکری دلائیں گا, میرا بندہ تھانیوں چھڑا کے لے آئیں گا. اے معیار. ووٹ واسطے تو آ گئے, ووٹ تنو دینے نے. کنوں دینے نے؟ اتھے بہ کے انتظار کر جدھر برادری نے فیصلہ کی. بجلی گئی ہے یا تسی گئے ہو؟ میرے جو لفظ رکے نے تو تاں گل کرو. صاحبان توجہ ہے.
ਜਿੱਧਰ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੋਟ ਉਧਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ਤਰੋੜਨੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਲੈ ਲੋਗੇ। ਵੋਟ ਕਵਿਓ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲੀ ਪੱਕੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਕੋ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੋਟ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ? ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅਕੀਦਾ ਤੇਰਾ? हुजूर नू किन्ना को जानना है? अव्वल ते कम इत्थे ही हो जाना है मुक, ते जे ना मुके ते काजी दा एक लफ्ज़ ते याद रखोगे इंशाअल्लाह। ते जेड़ा मेरा इस लफ्ज़ सुन के ना बोलिया मनु दुखी होना, और की कर सकदा मैं। पहली गल है भी रब नू किन्ना को जानना है, हुजूर दी खत्म नबुव्वत ते किन्ना को ईमान है तेरा, इस हस्ते कि तू मेरा नुमाइंदा है। कल असैम्बली में जदों गल होनी है उत्थे मैं नहीं बोल सकदा, उत्थे बोलेगा तू, ताकि मनु डंडे ले आके रोडा ते ना आना पवे। मेरी गल समझ आई है नहीं आई? हाँ, उत्थे तू बोलना। पहली गल है भी रब नू किन्ना जानना है। मेरी गल समझ आ रही? हुजूर दे बारे की अकीदा है? ते अगला सवाल है पूछना है अबू बकर नू किन्ना को जान? मेरी गल समझ आ रही को नहीं आ रही? खैर विच किवें इश्तिहार आ गया, गल फिर किते होर निकल जाएगी तो मेहमान उधर भी इंतजार करते हैं पे। हजरत अगर से कहा भी मैं अपना टाइम तैनू दिता, लेकिन मैं अपने टाइम विचों अद्धा टाइम हजरत नू दिता। दोस्तों मेरे हाल तवज्जो है? मैंने अर्ज किया दलील टूट जाए दावा, मैं कुरान से आपकी खिदमत में अकीदा रख रहा हूँ, मेरे इस लफ्ज़ को ज़ाया ना करना। आप दाएं बाएं देखेंगे भी तो मैं ये समझूंगा कि चलो ठीक है, सुनने का आपका अंदाज ही यही है। मैं हूँ तो वैसे हसास तबीयत का बंदा, लेकिन आंखें बंद करके सुना देता हूँ। आपने आजकल तो डिजिटल कलाक आ गए मसाजिद में। कुछ अर्सा पहले की बात है, ये साल 1.5 साल 2 साल पहले की बात है, मसाजिद में एक चार्ट लगा होता था जिस पे लिखा होता था दायमी नक्शा। जी दायमी नक्शा क्या मतलब? जो आज वक्त है ना तुलू का, अगले बरस इस तारीख को यही वक्त होगा। जो आज वक्त है ना जवाल का, अगले बरस इस तारीख को। जो आज वक्त है गुरूब का, अगले बरस इस तारीख को। ये क्यों उन्होंने लिखा दायमी नक्शा? इसलिए कि जहां मेरे रब ने सूरज चांद तारों को मुतय्यन कर दिया है, वो बगावत नहीं कर सकते। मैंने एड्रेस दो, मैं घर आके समझाऊंगा तो। वो नहीं बगावत कर सकते। अगर चांद सूरज तारों ने, मैंने अर्ज किया मेरा इस्तदलाल है, मेरी मेहनतें जाया ना करना। अगर चांद सूरज तारों ने रब की बगावत करना होती, अल्लाह उलूहियत की दलील न बनाता। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम, लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। अगर चांद तारों ने रब की बगावत करना होती, अल्लाह उलूहियत की दलील न बनाता। अगर सहाबा ने आका के बाद गुमराह होना होता, अल्लाह महबूब की रिसालत की दलील सहाबा को न को। मेरी बात समझ आई साहिबान?
اور آپ کو بھی آئی؟ سبحان اللہ، وہابی بھی کہن ذرا سبحان اللہ، میں بھی چہرے ہی پڑھے نے اج تک، سبحان اللہ۔ ہوں اتنا وقت نہیں بھی میں دساں، وردی ویکھ کے پتہ چل جاتا ہے بندہ کہڑے محکمے دا ہے۔ ہاں کیا خیال ہے حضرت؟ اگر چاند تاروں نے بغاوت کرنا ہوتی اللہ الوہیت کی دلیل نہ بناتا، اگر صحابہ نے آقا کے بعد گمراہ ہونا ہوتا اللہ محبوب کی رسالت کی دلیل نہ بناتا۔ اس لیے کہ جتنا بڑا دعویٰ ہو اتنی بڑی دلیل ہوتی ہے۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ جلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، آسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ، توحید کے دائی صحابہ، آقا کے سپاہی صحابہ، صدیق عمر عثمان علی آپس میں بھائی صحابہ، ہے باز محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا ہے اعلیٰ معیار صحابہ کا، میں عظیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حقدار صحابہ کا، فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سخت سینے پر ہر ہر آثار صحابہ کا، جہاد بدر اور خیبر میں کچھ دے گی سار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حشار صحابہ کا۔ سبحان اللہ۔ وہ گھنٹہ ایک میں محنت کیتی ہے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بھی اس دور جدوں پٹرول 180 روپے دا، سبحان اللہ۔ چلو جی میں حضرت نو سمجھ آئی، اللہ کرے سارے نو انج ہی سمجھ آئے۔ ویسے بھی منو دسیا انہوں نے تے کچھ تواڈے چہرے بھی دسدے نے پے وہی ماشاءاللہ سارے مکتبہ فکر والے لوگ آئے ہیں، بول دے نہیں۔ میں زیادہ ایک صرف گل آ گئی ہے عرض کردہ، مکتبہ اہل حدیث دے ایک بزرگ گزرے نے حضرت روبڑی رحمہ اللہ، ڈرے بیٹھے ہو میں گل کر رہے ہیں، بولو ذرا تسی میرے وہ کدے جتنے بھی حضرات جڑے سفر کرتے رہتے ہیں، کدے پٹرول پمپ تے مسیت آ گئی اتنے نماز پڑھ لی، کدے کوئی بازار دی مسیت آ گئی اتنے نماز پڑھ لی، جڑے سفر تے رہتے ہیں حضرات سارے، وہ حضرت کدے رش والی مسجد نماز پڑھنے واسطے رکے تو انتہائی رش والی مسجد، لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں جا، انہوں نے نا ہمیں نماز پڑھ کے تے اینک رکھی، اینک رکھ دیتی، وہ ایک صاحب گزرے وہ لگی ٹھوکر تے انہیں مڑ کے تکیا تے وہ اینک تھوڑی جی نا ڈنگی جی ہو گئی ٹیڑھی ہو گئی تے انہیں ہوں حضرت وال تکیا تو جی میں تو انہوں دسے بھی وردی تو پتہ لگ جاندہ ہے، محکمہ پتہ لگ گیا بھی کو حضرت نے، انہیں جلدی جلدی اینک چکی تے حضرت نو دے کے کیا حضرت میں معذرت چاہنا میں تکیا نہیں۔ حضرت روپڑی رحمہ اللہ بھی موج بیٹھے سن، انہوں نے کہا بھی چلو ٹھیک ہے معذرت تیری قبول ہے پر لگتا ہے تو دیوبندی ہے۔ تو انہیں وہ بہ گیا، انہیں کہا میں واقعی دیوبندی ہوں پر تانوں کیویں پتہ لگا؟ وہ کہندے نے بھی جے ہوندا نا بریلوی اودے پیر نال ٹٹدی تے انہوں پتہ لگ جاندہ ہے حضرت نے، انہیں صرف معذرت نہیں کرنی، انہیں منوں نویں لے کے دینی ہے۔ تسیو ذرا معتدل جے، نہ بہتے نرم تے نہ بہتے سخت، اور تسی سمجھو یا نہ سمجھو میرا یہ جملہ بھی ایک تقریر ہے، تسیو معتدل جے، نہ بہتے نرم تے نہ بہتے سخت،
نہیں تھوڑا دل بھی میں گھنٹہ ایک اور لاواں صاحبان توجہ ہے حضرت کہندے جے بریلوی ہوندا تے انہیں منے نوی لے کے دینی ہے تسی ذرا درمیان وچوں تو کیا وچ چلو میں معذرت تے جے ہوندا نا میرا ٹبر انہیں کہنا تو راہ چ رکھی کیوں میں اٹھن لگا انشاءاللہ سبحان اللہ رسالت پر دلیل بنایا صحابہ کو او بولو یارا بولو رسالت پر دلیل بنایا اور یہ یوں ہی نہیں بنایا میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اور بڑی توجہ سے اور خصوصاً آج کے دور کے لیے اہمیت رکھتا ہے وہ جملہ صحابہ کو یوں ہی دلیل نہیں بنایا آج میں اور تم جو نمازی ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے محنت ہے صحابہ ہاں جو میرے اور تیرے چہرے پہ داڑھی ہے سر پہ پگڑی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے محنت ہے صحابہ کی اور میں اس پر کوئی لمبی چوڑی دلیل نہیں دوں گا میں تو زیادہ تقریر کو طول دیا ہی نہیں کرتا جھلکیوں میں بات کہنے کا عادی ہوں پیارے آقا جب بدر کے میدان میں ہیں خیمے کے اندر ہیں اور غلام کو کہا کہ کسی کو اندر نہ آنے دینا ہائے 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 کسی کو صحابہ کو کہا اپنے اپنے خیموں میں آرام کرو کسی کو اندر نہ آنے دینا میں یار نال دو چار گلاں کر لاں تے پھر مڑ کے کیا جے ابو بکر آیا نا تے انہوں روکی نا ہائے 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 حضرت میرا وعدہ ہی آ بھی جی میں حضرت تشریف لے آن گے حضرت تشریف لے آئے تو میں انشاءاللہ بس کلوز کر رہے ہیں نہیں بہت لمبی ہو جائے گی پھر موضوع سے ہٹ جائے گی توجہ ہے دوستو توجہ ہے صاحبان میں بس اٹھنے لگا ہوں بالکل اٹھنے لگا ہوں یہ آخری منٹ میں انشاءاللہ اٹھ رہا ہوں پیارے آقا اس لمحے میں جب رب سے مانگ رہے ہیں تو وہ جملہ میں اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں ادا کر رہا ہوں پیارے آقا یہ نہیں فرما رہے اللہ یہ جو میں 313 لے کے آیا ہوں نا یہ کمائی لے کے آیا ہوں محنت لے کے آیا ہوں حضور نے یہ نہیں فرماتے اللہ اگر میں نہ رہا نہیں فرمایا اللہ اگر یہ نہ رہے اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا گویا حضور نے بتا دیا اسلام کی بقا صحابہ ہیں اسلام کی زندگی صحابہ ہیں بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا موضوع سخن ہے بات صحابہ ملا ہے جو لا ہے بے عیب ہم کو کلام خدا بارات صحابہ وسعت دل ہے بہت وسعت صحرا کم ہے اس لیے عرض کرنے یا تڑپنے کی تمنا کم ہے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین